اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی کلاس کے اندر ہم نے سبق پڑھا تھا، پر اور باریک حرفوں کا بیان چل رہا ہے۔ پر اور باریک حرفوں میں ہم نے الف کا قاعدہ پڑھا ہے اور اللہ کے لام کا قاعدہ پڑھا ہے اور را کی حالتیں پڑھی ہیں۔ تو پر اور باریک حرفوں کا بیان چل رہا ہے۔ ذہن میں ہمیں رکھنا ہے کہ ایسے حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں وہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ خصا ضغط قز ہے، اور یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی جو حروف ہیں وہ حروف مستفعلہ ہیں، وہ ہمیشہ ہر حال میں باریک پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستفعلہ میں سے 3 حروف الف، اللہ کا لام اور را، یہ 3 حروف کبھی پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف کب پر پڑھا جاتا ہے اس کا قاعدہ بیان کیا گیا کہ اگر الف سے پہلے کوئی پر حرف ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا، جیسے قال، الف ہے اس کے اندر، اور الف سے پہلے پر حرف ہے قاف، تو قاف چونکہ پر حرف ہے اور الف سے پہلے ہے تو اس لیے جہاں قاف کو پر پڑھیں گے وہاں الف کو بھی اسی طرح سے پر پڑھا جائے گا، قا قا، یعنی جو آواز ہم نے قاف کے لیے استعمال کی ہے اس کو الف تک جاری رکھنا ہے۔ قا، ایسے نہیں کرنا ہے کہ قا قا، یہ اس طرح اگر پڑھیں گے تو قاف تو پر ہو گیا لیکن اس کے بعد الف ہے وہ باریک ہو جائے گا۔ تو قاف کے لیے جو آواز استعمال کریں گے اس کو الف تک جو ہے ہمیں جاری رکھنا ہے، تو اس طرح سے الف کو پر پڑھا جائے گا۔ تو الف سے پہلے اگر پر حرف ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ یعنی حروف مستعلیہ جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، ان کے علاوہ الف سے پہلے کوئی بھی حرف آئے گا تو الف کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تھا اللہ کا لام۔ اللہ کے لام کا قاعدہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ان 2 حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت آئے گی تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، جیسے اللہ، منہ بھر کے اللہ، قل هو اللہ، رسول اللہ۔ تو اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش کی حرکت ہوگی تو اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا منہ بھر کے پڑھیں گے، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو پھر اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے باللہ، اللہ کا لام ہے اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، بسم اللہ، اللہ کا لام اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، تو باللہ، بسم اللہ، ان کو باللہ، بسم اللہ ایسے نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ کے لام کا قاعدہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اور اگر زیر ہوگا تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا حرف را۔ کون سا حرف ہے تیسرا؟ را۔ تو را کو کب پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے؟ ان کے قاعدے کو بیان کرنے سے پہلے را کی حالتیں بتائی گئی ہیں کہ را کی کتنی حالتیں ہیں، یعنی را کس کس حالت کے اندر آتا ہے، تو اس کو بتلایا گیا ہے، اور وہ را کی 3 حالتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 را متحرک، نمبر 2 را ساکن ما قبل متحرک، نمبر 3 را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ اسکرین پر ایک پیج شیئر کرتا ہوں، اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیں گے کہ یہ را کی 3 حالتیں آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں۔ جب آپ جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آگے کا سبق پڑھیں گے۔
یہ لیجئے اسکرین کے اوپر آپ کی یہ را ہے، اوپر دو را بنائی گئی ہیں، یہ دو را ہیں۔ پہلی را کیا کہلائے گی بتائیے، آپ جواب دیجئے، پہلی را کیا ہے؟ یہ بولیے، اس را کو کیا کہیں گے؟ جی، را متحرک۔ پہلی جو حالت ہے را متحرک، تو پہلی را جو ہے اس کے اندر جس کے اوپر زبر ہے، زبر جو حرکت ہے، تو زبر کی حرکت ہے تو را متحرک کہلائے گا۔ اسی طرح اس کے اوپر اگر پیش کی حرکت ہوگی تب بھی یہ را متحرک کہلائے گا، اور اگر اس کے نیچے زیر کی حرکت ہوگی تب بھی را متحرک ہوگا۔ یعنی تینوں حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت ہوگی تو را متحرک کہلائے گا۔ یہاں میں نے صرف زبر، مثال کے طور پر میں نے زبر کی حرکت اس کے اوپر رکھ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو پہلی را یہ را متحرک ہے۔ دوسری را یہ کیا ہے بتائیے، اس کا کیا نام ہے اس را کا؟ جی بولیے، زور سے بولیے۔ را ساکن۔ ٹھیک ہے، یہ را ساکن، چونکہ اس را کے اوپر سکون ہے تو اس لیے یہ را ساکن ہو گئی۔ تو پہلی حالت ہے را متحرک، دوسری حالت ہے را ساکن ما قبل متحرک۔ یہ را ساکن ہے، را ساکن ما قبل متحرک۔ یہ دیکھیں نیچے کی رائے دیکھیے، یر، یا را زبر یر، یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے حرکت ہے، تو یہ کیا بنا؟ را ساکن ما قبل متحرک۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو پہلی حالت را متحرک، یعنی جس را کے اوپر حرکت ہوگی وہ را متحرک کہلائے گا۔ دوسری حالت را ساکن ما قبل متحرک، یعنی ایسی را جس کے اوپر سکون ہو، سکون ہوگا تو وہ را ساکن بن جائے گی، اور اس سے پہلے کوئی حرکت ہوگی۔ اب جیسے یہ یر را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ہے اور یا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، تو یہ را ساکن ما قبل متحرک ہوا۔ اسی طرح سے اس یا کے اوپر اگر پیش کی حرکت ہوگی تب بھی یہ را ساکن ما قبل متحرک ہوگا۔ اگر یا کے نیچے زیر آ جائے تب بھی را ساکن ما قبل متحرک ہوگا۔ تو دوسری حالت ہے را ساکن ما قبل متحرک۔ تیسری حالت ہے را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ دوسری مثال دیکھیں، فجر، یہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک ہوا کہ اس کے اندر را ساکن، اس کے بعد جیم ساکن اور اس کے بعد فا کے اوپر حرکت، تو یہ کیا ہوا؟ را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اب اسی طرح سے فا کے اوپر اگر پیش کی حرکت ہو مثال کے طور پر تو تب بھی یہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک ہوگا، اور اگر فا کے نیچے زیر کی حرکت ہو تب بھی یہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک ہوگا۔ تو را کی یہ تین حالتیں، پہلی حالت را متحرک، دوسری حالت را ساکن ما قبل متحرک، تیسری حالت را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ اب آ جائیے اسکرین کے اوپر، اب کتاب کے اندر اپنا اگلا سبق پڑھتے ہیں کہ را کو کب پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے۔ را کی حالتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی جو اوپر بیان کی گئی کہ را متحرک، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ را ساکن را متحرک وہ را ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ کو میں نے سمجھایا۔ را ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو۔ اسی طرح سے تیسری حالت را ساکن ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو، جیسے میں نے مثال دی وہاں پر فجر کہ را ساکن ہے، اس سے پہلا حرف جیم ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے، تو یہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک ہوا۔ تو یہ ہوئی را کی حالتیں۔ اب را کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق را کا قاعدہ ہے کہ را کو کب ہمیں پر پڑھنا ہے، کب ہمیں باریک پڑھنا ہے۔ ابھی تک آپ کو جو بتلایا گیا یہ سبق ہمارا پچھلا تھا جو ہم نے پڑھا ہے، اور اب آگے آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ را کا قاعدہ ہے۔ اس را کے قاعدے کو ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلی حالت تھی را متحرک، تو را متحرک کا قاعدہ بیان کیا گیا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے زوم کیا ہے۔
را متحرک کا قاعدہ، ٹھیک ہے، را متحرک کا قاعدہ کیا ہے؟ را متحرک پر اگر زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک۔ بہت آسان بات ہے کہ را کے اوپر 3 حرکتوں میں سے 2 حرکتیں، یعنی زبر یا پیش کی حرکت ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر را سے پہلے زیر کی حرکت ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ مثال دیکھ لیے، مثال کے اندر سمجھیے، جیسے مثال دی ہے ربک، ربک، را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے اب اس را کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے، ربک، ربک۔ اس کو اگر ہم نے ایسے پڑھا ربک تو یہ غلط ہو جائے گا، ربک۔ اب را کے اوپر چونکہ زبر ہے تو یہ را پر پڑھی جائے گی، تو اس لیے منہ بھر کے ادا کریں گے، ربک، ربک، الحمدللہ رب رب، را کے اوپر زبر تو اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا۔ اور دوسری مثال ربما، را کے اوپر پیش تو اس لیے اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ تو قاعدہ ہوا کہ را کے اوپر زبر پیش ہوگا تو را کو پر یعنی منہ بھر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے باریک کی مثال دی گئی ہے رجال، رجال۔ اس کو ہم رجال ایسے نہیں پڑھیں گے منہ بھر کے، اس کو اگر ہم نے رجال پڑھا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ من شر، شر، من شر، تو را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، وہاں من شر نہیں پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، من شر الوسواس پڑھتے ہیں، من شر ما خلق۔ تو اب را متحرک کا جو را کی پہلی حالت ہے را متحرک، را متحرک کا قاعدہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ قاعدہ جب آپ کے سامنے آ چکا ہے، اب آپ پورے قرآن میں کہیں بھی غلطی نہیں کریں گے، را کا جو حق ہے اس کا حق دیں گے، یعنی اگر زبر پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ ہوا را متحرک کا قاعدہ۔ دوسری حالت تھی را ساکن ما قبل متحرک۔ تو یہاں را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک۔ وہی قاعدہ ہے جو آپ نے، بس را کے قاعدے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ را کو پر کرنے کے لیے 2 حرکتیں ہیں، زبر پیش، یہ پر کرنے کے لیے، را کو پر کرنے کے لیے 2 حرکتیں زبر پیش، اور باریک کرنے کے لیے 1 حرکت جو بچی ہے زیر کی۔ تو چاہے را کے اوپر زبر پیش ہو تب بھی را پر ہوگی، اور را ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تب بھی را پر ہوگی۔ اسی طرح سے را ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تب بھی را پر ہوگی۔ تو پر کرنے کی یہی 2 حرکتیں ہیں۔ یہ سمجھیے جہاں بھی ان دونوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت آئے گی تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ اب را متحرک ہوگا تو اس کے قاعدے کے مطابق را کو پر پڑھیں گے، را ساکن ما قبل متحرک ہوگا تو اس قاعدے کے مطابق را کو پر باریک پڑھیں گے، اور را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ ہوگا تو اس کے مطابق را کو جو ہے پر یا باریک پڑھیں گے۔ تو را ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، زیر ہوگا تو باریک، جیسے یرجعون، مثال میں دیکھیے یرجعون، را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے اب اس را کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، یرجعون، یرجعون، منہ بھر کے یرجعون۔ اگر ہم نے خالی پڑھ دیا یرجعون تو یہ غلط ہوگا، تجوید کے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ عام طور سے جب ہم تجوید نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ تجوید کو سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمیں تجوید نہیں آتی ہے، تجوید کے قاعدے اگر ہم نے نہیں سیکھے ہیں تو واقعی قرآن پاک پڑھنے میں بالکل مزہ نہیں آئے گا، مزہ بھی نہیں آئے گا، اور غلط پڑھیں گے، کچھ کا کچھ پڑھیں گے، یعنی اللہ کہیں گے کچھ ہم اس کا بنا دیں گے کچھ۔ تو اس لیے تجوید کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں را ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو اس را کو پر کریں گے، یرجعون، ٹھیک ہے۔ دوسرا
کہ را ساکن سے پہلے پیش ہوگا تب بھی را پر پڑھی جائے گی. جیسے دوسری مثال دی گئی ہے یہاں را ساکن اس سے پہلے یا کے اوپر پیش یرجعون یرجعون تو زبر اور پیش کی حرکت ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے جیسے یرجعون یرجعون. اور اگر را ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے جیسے فرعون مثال دی گئی ہے فرعون. را ساکن ہے فرعون کے اندر اور را ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے فرعون. اب ہم اس کو فرعون نہیں پڑھیں گے, فرعون منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے. اگر ہم نے فرعون پڑھا تو غلط پڑھا. تو یہ ہوا را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ کہ را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر پڑھیں گے اور زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے. پر کی مثال یرجعون اور دوسری پیش کی مثال یرجعون, باریک کی مثال فرعون. ٹھیک ہے, قاعدہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر اور را ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو را باریک. ٹھیک ہے, یہ آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہے. لیکن اب آپ اگلی بات سمجھیے کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو کیا را ہر حال میں باریک ہوگی؟ نہیں, بلکہ اس کے بھی کچھ ضابطے بیان کیے گئے ہیں. را ساکن سے پہلے زیر ہو را ہر حال میں باریک نہیں ہوگی. کب باریک ہوگی کب پر ہوگی اس کو آگے بیان کیا گیا ہے, اس کو آپ سمجھ لیجئے. بتایا گیا ہے کہ لیکن را ساکن سے پہلے زیر ہو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. ان شرطوں کو بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن کو کھول کر کے ہمیں سمجھنا ہے. قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر یا ایتھا النفس المطمئنہ, آگے کیا پڑھیں گے؟ ارجعی ارجعی, یہ را پر پڑھی جائے گی. اب قاعدے کے مطابق تو اس را کو ہمیں باریک پڑھنا ہے چونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے. لیکن یہ شرطیں اگر ہمیں ذہن میں ہوگی تو ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو ان شرطوں کو آپ سمجھ لیجئے. پہلی شرط ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی. جیسے فرعون, زیر اصلی کہتے ہیں کہ جو ہر حال میں باقی رہے, یعنی چاہے ہم پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں چاہے وقف کریں وہ ہر حال میں باریک رہے, یعنی اس زیر کو گرانے والا کوئی نہ ہو, کسی بھی طرح سے وہ زیر ختم نہ ہوتا ہو, حذف نہ ہوتا ہو تو وہ زیر اصلی کہلائے گا. جیسے فرعون کے اندر ہے, فرعون کے اندر فا کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر ایسا ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں یہاں سے ختم نہیں ہو سکتا, چاہے ہم ملا کر کے پڑھ لیں چاہے بغیر ملائے پڑھیں, فرعون کا زیر فا کے نیچے ہر حال میں باقی رہے گا, تو یہ زیر اصلی ہے. تو یہ بتلایا گیا ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی ہوگا تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی جیسے فرعون. اگر زیر عارضی ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی. اصلی ہوگا تو را باریک ہوگی اور عارضی ہوگا. عارضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے پیچھے سے ملا کر کے پڑھا تو وہ زیر ختم ہو جائے گا. جیسے یہ مثال دی گئی ہے چند, ارجعوا ارجعی ارجع ارکب ارکبوا, یہ جو مثالیں دی گئی ہیں یہ مثالیں ایسی ہیں کہ را ساکن سے پہلے جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے, تو قاعدہ ہم نے پڑھا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو را باریک پڑھی جائے گی. تو قاعدے کے مطابق تو یہ ہمیں ان را کو باریک پڑھنا چاہیے, ارجعوا ارجعی ارجی ارکب ارکبوا. لیکن یہ اگر شرط ہمارے ذہن میں ہوگی کہ را اس وقت باریک ہوگی جبکہ زیر اصلی ہو. اگر زیر عارضی ہوگا تو را باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی. آئیے آپ یہاں اسکرین پر قرآن پاک کے اندر اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے, سمجھنا آسان ہوگا جب قرآن ہمارے سامنے موجود ہوگا. دیکھیے اس کے اندر آخری جو آیتیں ہیں نیچے دیکھیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, ہم نے وقف کر دیا مطمئنہ. اب آگے کیا پڑھیں گے؟
کیا پڑھیں گے؟ آگے پڑھیں گے ارجعی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی۔ تو را ساکن سے پہلے جو الف تھا، اس الف کو ہم نے زیر دیا، یہ حمزہ بن گیا، تو را ساکن سے پہلے زیر آ گیا، تو را کو قاعدے کے مطابق ہمیں باریک پڑھنا چاہیے، چونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے ارجعی، لیکن یہ را باریک اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کہ زیر تو ہے، لیکن یہ زیر عارضی ہے۔ را اس وقت باریک پڑھی جائے گی جبکہ زیر اصلی ہو۔ یہاں ارجی کے اندر یہ زیر اصلی نہیں بلکہ عارضی ہے۔ پہچان کیا ہے کہ اب ملا کر کے ہم پڑھیں گے تو یہ زیر ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، تا کو را میں ملا دیں گے تو یہ بیچ میں جو حمزہ آیا تھا، حمزہ وصلی، یہ تا کو جب ہم را میں ملائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے نیچے جو زیر تھا وہ زیر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو زیر اصلی اور عارضی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ پیچھے سے ملا کر کے اگر ہم نے پڑھا تو جو زیر تھا وہ زیر اگر ختم ہو رہا ہے، گر رہا ہے، تو وہ زیر عارضی ہے، لہذا اس زیر کی وجہ سے را کو پر پڑھا جائے گا۔ اور اگر ہم نے پیچھے سے ملا کر کے پڑھا اور وہ زیر باقی ہے تو پھر وہ زیر اصلی ہے، لہذا اس وقت را کو باریک پڑھا جائے گا۔ جی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب دیکھیے فرعون کے اندر یہ زیر اصلی ہے، یہ ہر حال میں باقی رہے گا۔ مثلا ہم نے پڑھا پیچھے سے ملا کر کے وقال فرعون، وقال فرعون، ہم نے پیچھے سے ملا کر کے پڑھا تو فا کے نیچے جو زیر تھا وہ زیر باقی رہا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی ہوگا تو را باریک پڑھی جائے گی، اور اگر زیر عارضی ہوگا تو را پر پڑھی جائے گی، جیسے ارجعوا ارجعی ارجی۔ یہ آپ کو اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ نے را ساکن کا قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، لیکن را ہر حال میں باریک پڑھی جائے گی ایسا نہیں ہے، اس کی یہ شرطیں بیان کی گئی ہے۔ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی، جیسے فرعون، اگر زیر عارضی ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی، جیسے ارجعوا۔ یہ ساری مثالیں، تو یہ پہلی شرط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی شرط پر اکتفا کر لیں۔ باقی 2 شرطیں جو بچی ہیں ان کو اگلے سبق کے اندر ہمیں پڑھنا چاہیے، چونکہ وقت کم ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کو میں آپ کو دوبارہ پھر میں سمجھا دیتا ہوں اسکرین پر آ کر کے۔ تو دیکھیے آج کا قاعدہ ہمارا، را کی جو 3 حالتیں ہیں، را متحرک، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ساکن ما قبل متحرک، تو ان حالتوں کے ہمیں قاعدے پڑھنے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا ہے، تو کتاب کے اندر ہم نے پڑھا ہے، میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں کہ را متحرک کا قاعدہ، یعنی را کو کب پر پڑھیں گے؟ را کے اوپر زبر اور پیش کی حرکت ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے ربی رب ربی رب، ٹھیک ہے، ربو کا ربما، تو را کے اوپر زبر پیش کی حرکت ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر کی حرکت ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے رجال رجال، را کے نیچے زیر تو اس لیے را کو باریک، من شر ما خلق، را کے نیچے زیر اس لیے را کو باریک، تو را کے اوپر زبر پیش کی حرکت ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے، زیر کی حرکت ہوگی تو باریک پڑھیں گے۔ یہ ہے را متحرک کا قاعدہ۔ دوسرا ہے را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ، را ساکن سے پہلے زبر پیش کی حرکت ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے۔ را متحرک اور را ساکن میں فرق یہ ہے کہ وہاں تو را کے اوپر زبر پیش کی حرکت ہو، اور یہاں را ساکن سے پہلے، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے یرجعون، را ساکن ہو اس سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، یرجعون، را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے ان دونوں را کو پر پڑھیں گے۔ تو پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی را ساکن سے پہلے زبر یا پیش کی حرکت ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کے یرجعون یرجعون، اور اگر زیر کی حرکت ہوگی تو پھر را کو باریک پڑھیں گے،
جیسے فرعون فرعون. آگے را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ہر حال میں باریک نہیں ہوگی. اس کی 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں. پہلی شرط آپ نے پڑھی کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر اصلی ہونا چاہیے. اصلی اگر ہوگا تو را باریک ہوگی، اور اگر عارضی ہوگا تو پھر را باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی. اور زیر اصلی اور عارضی ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ زیر اصلی اور عارضی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اگر ہم نے پیچھے سے ملا کر کے پڑھا، یعنی وصل ہم نے اگر کیا تو جو زیر تھا وہ زیر ختم ہو جائے گا تو یہ زیر عارضی ہوگا. اور اگر وصل کی حالت میں بھی زیر باقی رہا تو وہ زیر اصلی ہوگا. تو زیر اصلی ہوگا تو را باریک ہوگی. جیسے فرعون کی را ہے، فرعون را ساکن ہے، اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے. یہ فا کے نیچے زیر اصلی ہے، یہ ہر حال میں باقی رہے گا. تو لہذا فرعون کی را کو باریک پڑھیں گے. اور آگے ارجعی ارجعو ارجع، یہ جتنی بھی را ہیں ان را سے پہلے جو زیر ہے یہ ہے تو زیر، لیکن یہ زیر عارضی ہے. اور عارضی ہے کہ اگر پیچھے سے ملا کر کے ہم پڑھیں گے تو یہ زیر ختم ہو جائے گا. تو زیر عارضی ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، زیر اصلی ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے. جی سمجھ میں آ گئی آپ کو یہ شرط؟ یہ ایک شرط ہے، آگے 2 شرطیں ہیں، ان کو پھر اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. یہ شرط آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، بہتر ہے. اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ میرے سے پوچھیے گا. جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں ان قاعدوں کے مطابق آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہے. را کا جو قاعدہ آپ نے پڑھ لیا، را ساکن کا، را متحرک کا قاعدہ پڑھ لیا ہے، را ساکن ما قبل متحرک کا. اب جب بھی قرآن پاک ہم تلاوت کریں گے ان کے مطابق ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. باقی 2 شرطیں جو بچی ہیں انشاءاللہ ان کو اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، باقی نہیں تو پھر کلاس کو اپنی ختم کرتے ہیں. جی بہتر ہے، ایسا پیشنٹ کر دیجیے گا، بہتر ہے، پیشنٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.